الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلالہ عن مناسبۃ الناقصات نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات والصلاة والسلام علی نبیہ صاحب الآیات والبینات سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الہادین من الشبہ والضلالات الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا والرحمۃ علی محبیہم وموالیہم واللعنۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین ومن یوم الدین الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے دعا ہے بارگاہ رب العزت سے کہ یہ ماہ مبارک تمام مومنین کے لیے باعث خیر و برکت ہو۔ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک میں اپنی عبادت کی چاشنی نصیب فرما، اس ماہ مبارک میں صحیح معنوں میں روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے آخری وارث امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرما۔ صلوات پڑھیں۔ ماہ مبارک رمضان یقیناً بہت بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اہل ایمان کے لیے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مخصوص مدت میں، مخصوص ٹائم میں انسان کھانے پینے سے اور دوسری مبطلات روزہ سے پرہیز کرے، اپنے آپ کو روکے۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے امساک، یعنی اپنے آپ کو روک لینا، کھانے پینے سے روک لینا اور دوسرے امور سے روک لینا، مبطلات روزہ سے اپنے آپ کو روک لینا۔ یہ عمل مختلف تہذیبوں میں رائج رہا ہے، مختلف مذاہب کے اندر رائج رہا ہے۔ البتہ ہر مذہب کے اندر، ہر تہذیب کے اندر اس کا طریقہ کچھ نہ کچھ دوسروں سے مختلف ضرور ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ کوئی اجنبی چیز نہیں تھی مسلمانوں کے لیے۔ ملت ابراہیمی میں بھی روزہ پہلے رکھا جاتا تھا، اور یقیناً دین موسوی یعنی شریعت یہود میں بھی روزہ موجود تھا، شریعت عیسوی میں بھی۔ اہل عرب بھی روزے سے آشنا تھے، اجنبی نہیں تھے۔ پیغمبر اکرم اعلان رسالت سے پہلے مخصوص ایام میں غار حرا میں جا کر اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ رکھ کے اعتکاف بیٹھنے کا طریقہ جو ظاہر ہے پچھلے انبیاء سے یادگار تھا، بالخصوص حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل سے، یہ اولاد ابراہیم میں جاری و ساری تھا۔
تاریخ طبری نے لکھا ہے کہ بنی ہاشم میں اعتکاف کا رواج تھا، یعنی وہ غار حرا میں جا کر اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب کے اعتکاف کا ذکر بھی ملتا ہے، اور اعتکاف روزے کے بغیر قابل تصور نہیں ہے۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے اہل و عیال کو بھی غار حرا میں لے جاتے تھے۔ بسا اوقات جب وحی کا نزول ہوا ہے تو بعض روایات کے مطابق اس وقت اہل و عیال بھی آپ کے ہمراہ تھے غار حرا کے اندر، تو اس غار حرا کے اندر وہاں پہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور اعتکاف بیٹھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا وہ مہینہ بعد میں آ جائے التماس اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ خدا کریم ہمارے ان برادر مومن کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ایک اور مومن مہتاب حسن ہیں، ان کا آپریشن ہے آج، راولپنڈی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پروردگار عالم ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ روزہ کوئی اجنبی چیز نہیں تھی، پہلے بھی تھا، پیغمبر اکرم روزہ رکھا کرتے تھے، بنی ہاشم کے اندر روزے کا طریقہ موجود تھا، باقاعدہ اس کی فرضیت جو ہے وہ مدینے میں آمد کے بعد آئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ موجود تھا۔ اچھا، روزے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، مثلا یہ کہ روزے کے احکام کیا ہیں، مبطلات روزہ کیا ہیں، روزہ کس کے اوپر فرض ہے، روزہ کب قضا کرنا ہے، یہ بہت سارے اس کے احکام ہیں جو فقہی احکام کہلاتے ہیں، وہ بھی یقیناً بیان ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں فقہی احکام۔ لیکن اس وقت ہم ان فقہی احکام کی بجائے تھوڑا سا اور اپنے موضوع کو مختلف رکھتے ہیں کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے۔ فقہی احکام اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن جب تک انسان کو اس کا مقصد معلوم نہ ہو اس وقت تک انسان اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید نے اس کا مقصد کیا بتایا ہے؟ یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا اصل مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ پرہیزگاری کیسے آئے گی، تقوی کیسے آئے گا؟ کیا صرف انسان صبح سے لے کر شام تک اپنا منہ بند کر لے، کھانے پینے سے پرہیز کر لے تو اس سے تقوی آ جاتا ہے؟ کیا اس سے پرہیزگاری صرف اتنی چیز سے حاصل ہو جاتی ہے؟ اگر ہم احادیث کو دیکھیں، روایات کو دیکھیں، پیغمبر اکرم کی سیرت کو اور ائمہ کی سیرت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مبطلات روزہ سے بچنا یہ ابتدائی قدم ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ یہ انسان کو تقوی کی طرف رجحان دلا سکتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، صرف اس پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سے ایک فرمان منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ روزے دار کو روزے کا کیا فائدہ اذا لم یصن لسانہ و سمعہ و بصرہ و جوارحہ، فرمایا کہ اگر ایک روزے دار اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے زبان کو اور اپنے اعضاء و جوارح کو روک نہیں سکتا تو پھر اس کو روزے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ روزہ دیکھیے، صوم میں نے پہلے عرض کیا، صوم کا مطلب ہوتا ہے امساک، یعنی رکنا۔ تو رکنا ہے کس چیز سے رکنا ہے؟ کیا صرف ان 9 مبطلات سے رکنا ہے یا 8 مبطلات سے رکنا ہے؟ تو ہماری روٹین یہی ہوتی ہے کہ بس اس کو رٹ لیا جائے، یاد کر لیا جائے اور پھر اس پہ عمل کر لیا جائے کہ مثلا وہ جی سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو اب ہم روزہ دار ہو گئے ہیں، ہم اس پہ خوش ہو جائیں۔ خوش تو یقیناً ہونا بنتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، لیکن حقیقی خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب اس روزے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان صرف ان 9 چیزوں سے پرہیز نہ کرے،
بلکہ ہر اس چیز سے پرہیز کرے جس نے جو بھی چیز اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، جو بھی چیز خدا کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہے اس سے رک جانا، یہ حقیقی روزہ ہے۔ صرف 9 چیزوں کو ترک کر لینا کافی نہیں ہے۔ کسی بھی عمل سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو روزہ اس لحاظ سے بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو مقام ہے، کہا گیا ہے کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے ایک ڈھال کا کام دیتا ہے، یعنی جہنم سے آگ سے گویا بچاتا ہے۔ یہ روزے کا ایک مقام ہے، اس کی فضیلت ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو جزا تو سارے اعمال کی اللہ نے ہی دینی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ صرف روزے کی بات یہاں پر کیوں کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ روزے کے اندر ریاکاری بہت مشکل ہے۔ باقی اعمال میں انسان ریاکاری کر لیتا ہے نا، دنیا کے سامنے آ کے بندہ کر لے، نمازیں پڑھ لے، لیکن روزہ جو ہے وہ بندے نے تو 13 گھنٹے رکھنا ہے آج کل، یا اس سے اوپر کچھ، گرمیوں میں 16 گھنٹے، 16.5 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے، تو سارا 16.5 گھنٹے تو انسان عوام کے سامنے نہیں ہوتا نا، دوسروں کے سامنے نہیں ہوتا، بہت سارا وقت انسان تنہائی میں ہوتا ہے۔ تو اگر روزہ نہیں ہوگا تو یقیناً تنہائی میں کچھ کھا پی لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر روزے میں ریاکاری قریب قریب ناممکن ہے، یہ مشکل ہے۔ تو روزہ وہی رکھے گا جس کو خلوص دل سے نیت ہوگی کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو روزہ رکھنا ہے۔ تو چونکہ اتنا خلوص اس کے اندر موجود ہے تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ انا اجزی بہ، میں اس کی ہی جزا دوں گا۔ تو یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ خاص ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اس کے اندر اتنا خلوص ہے، اس کے اندر ریاکاری جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو یہ تو روزے کا مقام ہے نا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ یہ روزہ انسان کو سکھاتا کیا ہے۔ روزہ تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیے، میں اپنے نوجوانوں کو بھی، بزرگوں کو، یقیناً یہ چیزیں ان کے لیے تکراری ہوں گی، خاص طور پہ میں نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ روزہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آپ صبح نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے آج کھانا پینا نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے شام تک، سارا دن آپ کے سامنے پانی بھی آتا ہے، پانی نہیں پیتے، آپ کے ساتھ سامنے کھانا بھی آ سکتا ہے، آپ کھانا نہیں کھاتے، دوسری چیزیں آتی ہیں آپ ان کو استعمال نہیں کرتے، مبتلات روزہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے گھنٹے آپ کا ارادہ اتنا قوی ہو گیا ہے، اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ باوجود بھوک اور پیاس ہونے کے آپ چیز کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے۔ تو پھر روزے نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ روزے نے آپ کے ارادے کو بلند کیا ہے، روزے نے آپ کے ارادے کو پختہ کیا ہے، مضبوط کیا۔ علیکم السلام۔ روزہ اتنا قوت ارادی کے لیے کیا ہے، وہ معاون چیز ہے کہ اس کے ذریعے انسان کا ارادہ کیا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، ارادہ انسان کا قوی ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان اتنا ارادہ کر سکتا ہے کہ وہ کھانا سامنے ہوتے ہوئے بھی کھاتا نہیں ہے، پانی سامنے ہوتے ہوئے بھی پیتا نہیں ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے ارادے کو تھوڑا سا اور مضبوط بناتے ہوئے ہر اس چیز سے پرہیز کر لے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، ہر اس کام سے دوری اختیار کر لے جو اللہ کی نارضایتی اور ناراضگی کا سبب بن رہی ہو۔ تو یہ قوت ارادی پھر کام آئے گی آپ کے۔ اچھا، یہ قوت ارادی آپ کی عام زندگی میں بھی کام آ سکتی ہے۔ ایک انسان کی قوت ارادی مضبوط ہو، وہ پڑھنا چاہتا ہے، شیطانی خیالات ہیں، چلیں جی تھوڑا جا کے کھیل آئیں، فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، پڑھائی میں مشکل آ رہی ہے۔ قوت ارادی مضبوط ہوگی تو انسان کیا ہے، پھر وہ اس سے سر نہیں اٹھائے گا، کتاب کے اوپر سے ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو یہ روزہ آپ کو اس لحاظ سے بھی مدد کر سکتا ہے، آپ کے لیے مددگار بن رہا ہے کہ یہ آپ کی قوت ارادی کو مضبوط کر رہا ہے۔ تو اس قوت ارادی کو زندگی کے ہر کام میں استعمال کیجئے۔ یہ آپ کا سماجی فائدہ ہے روزے کے ذریعے سے، یہ آپ کا ذاتی بلکہ فائدہ بھی ہے، آپ کی ذات میں ترقی کا سبب بنتا ہے کہ آپ کی قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر انسان اس کو صرف اتنے تک محدود رکھے، بھئی میں نے ان 9 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور کچھ نہیں، تو پھر یقیناً وہی حضرت فاطمہ الزہرا والا فرمان یاد آتا ہے،
کہ روزے دار اگر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا گناہوں سے، نافرمانی سے، تو پھر اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ جو یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ یہ روزہ کیا ہے، انسان کے لیے تربیت کا ایک سبب بنتا ہے، تربیت کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ روزے کے کچھ اور پیغامات بھی ہیں۔ مثلاً کیا کہ جب انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے نا، تو ایک اس کے اندر سبق یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قیامت والے دن کی، روز حشر کی بھوک اور قیامت، بھوک اور پیاس کو یاد کر سکتا ہے کہ اس دن جب اتنی شدید تپش ہوگی، گرمی ہوگی، جو اس کے اوصاف بیان کیے گئے۔ بعض روایات میں اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے آپ کو یاد دلاتا ہے حشر کے دن کی گرمی، حشر کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد دلاتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کے لیے یاداوری کا سبب بنتی ہیں۔ تو ایک روزہ دار روزہ رکھ کر کربلا کی بھوک اور پیاس کو بھی یاد کر سکتا ہے کہ آج ہمارے لیے اگر اتنا 12-13 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا مشکل ہے، تو وہ کیسے عظیم لوگ تھے جنہوں نے 3 دن اس کو برداشت کیا۔ پھر ان کی عظمت بھی تبھی انسان کو سمجھ آتی ہے جب خود اس مرحلے سے انسان گزرتا ہے۔ اور اس کا تیسرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کے اندر دوسرے جو بھوکے لوگ ہیں، جو دوسرے پیاسے لوگ ہیں، ان کے لیے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ احساس انسان کے اندر بیدار نہ ہو پائے تو سمجھ لیں کہ روزے نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اس نے صرف کیا ہے، ایک فرض نبھایا ہے، ایک فرض بھگتایا ہے، بھگتان بھگتایا ہے۔ اور جو بندہ روزے کو بھگتان سمجھ کے رکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہوتا ہے کہ اچھا کتنے دن رہ گئے ہیں بھائی، ذرا بتانا کتنے دن ہے۔ بندہ اسی چکر میں ہوتا ہے نا، اچھا 5 گزر گئے ہیں روزے، 6 گزر گئے ہیں، پیچھے اتنے رہ گئے ہیں، 24 رہ گئے، 10 گزر گئے، اچھا چلو 20 ہی رہ گئے ہیں جی، گزر ہی جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کو ایک بھگتان سمجھتا ہے، اپنے اوپر کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر ایک بوجھ ہے۔ اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے کہ اگر عبد کو، اگر انسان کو، بندے کو یہ معلوم ہو جائے نا کہ اس رمضان کا، روزے کا فائدہ کیا ہے، اس رمضان کی برکت کیا ہے، تو اس کا یہ دل چاہے گا کہ پورا سال رمضان رہے۔ یہ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ اگر اس کی برکت معلوم ہو جائے، کہاں ہم ہیں کہ ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ کب رمضان ختم ہو، اور کہاں یہ فرمان کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک انسان کو رمضان کی برکت معلوم ہو جائے، اس کی افادیت معلوم ہو جائے، تو وہ سارا سال رمضان کی خواہش کرے گا کہ پورا سال ہی رمضان ہونا چاہیے۔ کہ اس ماہ مبارک میں جب انسان روزہ دار ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ایک موقع ہوتا ہے، اس کے اندر روحانیت بیدار کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ جب انسان جسمانی غذاؤں سے دوری اختیار کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ موقع ہوتا ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنی روح کی طرف توجہ کرے، اپنی روحانی بلندی کی طرف توجہ کرے، اپنی روحانی قوت برداشت کی طرف توجہ کرے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ جہاں رمضان کے اور روزوں کے ثواب اور فضائل کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں اس کے مقاصد کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ ثواب بتا بتا کر ہمیں یہ تو کہا گیا کہ روزہ رکھ لیں، لیکن چونکہ مقاصد نہیں بتائے جاتے تو کیا ہوتا ہے، ادھر رمضان شروع ہوا، ادھر بازار کے اندر چیزیں پہلے سے 3 گنا مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم کیا رمضان کے مقصد کو سمجھ رہے ہیں؟ روزے داروں سے 3 گنا قیمت لینا، پیسے لینا، یہ کون سے رمضان کا تقاضا ہے؟ اس حوالے سے بھی کبھی مجھے موقع ملا میں احادیث بیان کروں گا کہ کتنا سخت گناہ ہے اس حوالے سے کہ ایک چیز جو رائج قیمت میں بک رہی ہے اس کو ڈبل یا زیادہ کر کے بیچنا کتنا گناہ ہے۔ وہ بھی بارگاہ خداوندی میں گناہ ہے، اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، جو مرضی ہے میں قیمت لگا لوں۔ یعنی ماہ رمضان ہمارے لیے منافع خوری کا مہینہ بن جاتا ہے، جبکہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے برکت بنا کر بھیجا ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے اس پہ کبھی غور کریں۔ ہم کہتے ہیں نا جی یا اللہ میرے مال میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، دعا تو مانگتے ہیں لیکن برکت کا مفہوم معلوم نہیں ہے ہمیں۔ ایک واقعے سے برکت کا مفہوم میں بتانا چاہوں گا۔ آپ سب کو معلوم ہے نا دعوت ذوالعشیرہ،
حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ اس دعوت میں بکرے کی ایک ران پکائی گئی اور ایک چھوٹے سے معمولی سے برتن میں دودھ منگوایا پیغمبر اکرم نے. پھر اس ران سے خود چکھا اور دودھ سے بھی گھونٹ بھر کے چکھ لیا. وہ جو عرب کے قریش کے یوں سمجھ لیں کہ کھابے تھے، جس کو آج کل کی زبان میں کھابے کہا جاتا ہے، وہ بکرے اور اونٹ کھانے والے لوگ تھے. اچھے خاصی تعداد میں، بعض روایات میں کہ 40 سے زیادہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہ سب آئے ہیں. حضرت علی، توجہ میری طرف رکھیے گا، برکت کا مفہوم تاکہ سمجھ آ جائے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا، پھر بھی آخر میں وہ گوشت ایسے کا ایسے باقی تھا اور وہ دودھ بھی اتنا ہی باقی تھا. اس کو کہتے ہیں برکت کہ چیز کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو، اس کا اثر زیادہ ہو. یا یوں کہہ لیں کہ چیز ہوتی کم ہے لیکن نظر زیادہ آتی ہے، محسوس زیادہ ہوتی ہے، اس کو برکت کہتے ہیں. تو اگر ہم برکت کے مفہوم کو سمجھ لیں تو پھر ہم ماہ رمضان میں منافع خوری نہیں کریں گے کہ اس ماہ رمضان میں اگر تھوڑا رزق بھی کما لیا تو اگر حلال اور جائز طریقے سے کمائیں گے تو اس کی برکت اتنی ہوگی کہ وہ سارا سال ہمارے لیے کافی ہوگا. اور اگر ناجائز طریقے سے کمائیں گے تو پھر اس میں برکت نہیں آنے والی. جب ڈبل منافع کر کے کمائیں گے تو اس میں برکت کی توقع مت رکھیے. پھر کہاں ہمارے روزے، کہاں ہماری نمازیں، افطاریاں دے رہے ہیں جو بڑی بڑی لمبی لمبی چوڑی افطاریاں ہیں، بے پناہ کیا ہے اس میں انواع و اقسام کے کھانے رکھے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ہے، نہیں ہے تو پرہیزگاری نہیں ہے. پرہیزگاری ہوتی تو ہمارے عمل میں نظر آتی. کیوں ہمیں غیر مسلموں کی مثالیں دینی پڑتی ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ جب ان کی عیدیں آتی ہیں وہ چیزیں سستی کرتی ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر چیزیں سستی کر دیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ماہ رمضان کے پیغام کو غیر مسلم سمجھ رہے ہیں اور مسلمان نہیں سمجھ رہا. مسلمان کو اس کے اوپر یقین ہی نہیں ہے کہ اس سے مجھے برکت حاصل ہوگی. صلوات پڑھ لیجیے. مسلمان کو اس کے اوپر یقین ہی نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو پھر کبھی بھی منافع خوری نہ ہوتی ماہ رمضان میں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے جن کے دل میں اسلام ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، ان کا کام یہ بنتا ہے جب رمضان آ جائے تو اشیاء خورد و نوش پہلے سے زیادہ سستی کر دیں. 10-20 روپے، 50 روپے، 100 روپے کم کر کے بیچیں. پھر یہ مانا جائے گا کہ ہاں واقعاً آپ نے رمضان کے مقصد کو سمجھ لیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ رمضان کی برکت کتنی ہے. اور جب اس بات پہ یقین ہو جائے گا نا تو پھر یقیناً آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا بازاروں کے اندر. جب یہ اثر نظر آئے گا تو پھر یہ ہماری زندگیوں کے اوپر بھی اس کا اثر نظر آئے گا. پھر ہماری رمضان صرف باتوں کی حد تک نہیں رہے گا، صرف گفتگو کی حد تک نہیں رہے گا، ہمارے عمل میں بھی نظر آئے گا، ہمارے کردار کے اندر بھی نظر آئے گا. اور یہی رمضان کا اصلی مقصد بھی ہے، کردار سازی. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ رمضان کا مقصد ہے. اس مقصد کو سمجھے بغیر اگر ہم اپنا منہ بند رکھ لیتے ہیں، اپنے پیٹ میں کچھ نہیں ڈالتے لیکن مقصد کو نہیں سمجھتے، تو میرا خیال ہے کہ پھر روزے کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکے گا. صلوات پڑھ لیجیے بھائی. بس میرا وقت ختم ہے، لیکن آخر میں 2-3 منٹ کے اندر ایک پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے، روزے کا ایک مقصد ہے، مختلف مقاصد میں نے عرض کیے، ان میں سے ایک ہے بھوکے اور پیاسے کی بھوک اور پیاس کا احساس کرنا. پارا چنار پچھلے 5 مہینوں سے محاصرے میں ہے. نہ ہمیں احساس ہے، نہ حکومت کو اس کا احساس ہے. کچھ نہیں سوچا جا رہا کہ پارا چنار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے غزہ کے ساتھ کیا گیا نا، یہی کام اس کے ساتھ ہو رہا ہے. پارا چنار کے غزہ کا پہلے محاصرہ کیا گیا، مکمل طور پر محاصرے میں تھا. وہاں اسرائیل کی مرضی کے بغیر کوئی چیز جا نہیں سکتی تھی.
محاصرے میں رکھنے کے باوجود ان کو تنگ کیا گیا، ان کو محدود کیا گیا، ان کو محصور کیا گیا۔ جب انہوں نے طوفان الاقصی شروع کیا تو پھر اس کے اوپر اتنی بمباری کی گئی کہ اس کو کیا ہے، ڈھیر بنا کے رکھ دیا، خاک کے ساتھ برابر کر دیا۔ اب وہاں ملبہ اتنا زیادہ ہے، اتنے انسان نہیں ہیں جتنا وہاں پہ ملبہ ہے، ٹوٹی ہوئی عمارتوں کا، تباہ شدہ سکولوں کا، تباہ شدہ اسپتالوں کا۔ یہ غزہ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ محاصرے سے ہوا تھا۔ تو لوگ پچھلی تاریخ بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حماس نے کیوں شروع کیا تھا؟ تو بھائی کیا کیا جائے، آپ ایک چیونٹی کو بھی تنگ کرو گے تو اس نے آگے سے کاٹنا ہی ہے آپ کو بھی۔ اس فطرت کو کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ تو یہی کام اب پارا چنار کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اتنے عرصے سے ان کو محاصرے میں رکھا گیا ہے، اور اس حوالے سے کوئی حکومتی اقدامات ابھی تک مؤثر ثابت نہیں ہو سکے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ملت بھی اس حوالے سے کوئی منظم اور جامع حکمت عملی نہیں بنا سکی۔ کتنی بڑی ملت ہے، کتنی بڑی تعداد ہے شیعہ کی پاکستان کے اندر۔ اچھا شیعہ انہیں کوئی چھوڑے، وہ انسان تو ہے نا، تو کیا ایک انسان کا بھوکا پیاسا رہنا، اس کا غذا سے اور بنیادی ضروریات سے محروم رہنا، یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام نہیں ہے کہ ہم روزے رکھ کر افطاریاں دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا بڑا ثواب کما لیا ہے؟ لیکن وہ ہمارے ہی بھائی ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں بھوک برداشت کرنے پہ مجبور ہیں، پیاس برداشت کرنے پہ مجبور ہیں۔ نہ تو ہم ایسی کوئی مضبوط آواز اٹھا سکے ہیں ابھی تک کہ حکومت کو مجبور کیا جائے، اور نہ ہی حکومت نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے۔ خدا را اس کی طرف توجہ کیجیے، تمام لوگوں کو اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پوری ملت کو ایک آواز بن کے اس حوالے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ پارا چنار کے لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اس محاصرے کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے۔ کیا بڑی مصیبت ہے، جو بھی امداد جاتی ہے رستے میں لوٹ لی جاتی ہے۔ وہ مسلمان ہیں، وہ شیعہ ہیں، کافروں کے ساتھ بھی ایسے نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیے کہ وہ جو مال غنیمت لوٹا جاتا تھا، مال غنیمت ان کفار کا لیا جاتا تھا جن کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، جو کافر حربی ہوتے تھے، جو جنگ کر رہے ہوتے تھے، جو اسلامی ملک کے اندر امن سے رہ رہا ہوتا ہے، وہ اگر کافر بھی ہو تو اس کی جان و مال کی حفاظت اسلامی حکومت کے اوپر واجب اور لازم ہوتی ہے۔ اس کی غذا کا انتظام کرنا ضروری ہوتا ہے، ضروریات پوری کرنا لازم ہے۔ لیکن یہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، اور جو امداد جاتی ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ نہیں معلوم مجھے یہ کون سا اسلام ہے، نہیں معلوم مجھے یہ کون سا مذہب ہے۔ خدا را اس کے لیے آواز اٹھائیے، خدا را اپنے پارا چنار کے بھائیوں کے لیے مضبوط آواز بلند کیجئے۔ یہ ہماری روزہ داری کا بھی یہ تقاضا ہے، یہ ماہ رمضان کا بھی یہ تقاضا ہے، اور یہ ہماری انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ پروردگار عالم تمام مظلومین عالم کی مشکلات کو دور فرمائے۔ السلام علیکم۔